امیر خسرو۔ امیر خسرو کا پورا نام ابو الحسن یمین الدین خسرو تھا۔ 13ویں صدی کے شاعر تھے۔ 1253 کو اتر پردیش کے ضلع ایٹا پٹیالی میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام امیر سیف الدین محمود اور والدہ کا نام بی بی دولت ناز تھا۔ امیر خسرو شاعر بھی تھے اور موسیقار بھی۔ خسرو نے ہر صنف شعر مثلاً مثنوی، قصیدہ، غزل، ہندی دوہے، پہلیاں، کہہ مکرنیاں، دو راتھی یعنی دو سخنے اور گیت وغیرہ میں طبع آزمائی کی ہے۔ کم سنی میں ہی والد سیف الدین محمود کی وفات ہوئی تو ان کی پرورش نانا عماد الملک نے کی۔ امیر خسرو اپنے عہد کے نامور درویش، عظیم صوفی بزرگ، قادر الکلام شاعر اور عظیم موسیقار تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کے مرید تھے۔ ہندوستانی موسیقی، ترانہ، قول اور قلبانہ انہی کی ایجاد ہے۔ بعض ہندوستانی راگ راگنیوں میں عربی، ترکی اور فارسی کے پیوند بھی لگائے۔ راگنی ایمن کلیان جو شام کے وقت گائی جاتی ہے انہی کی ایجاد ہے۔ موسیقی میں طبلہ اور ستار بھی انہوں نے ایجاد کیے۔ ہندوستان میں قوالی کی ایجاد اور متعارف کرانے کا سہرا بھی امیر خسرو کے سر ہے۔ ان کو بابائے قوالی بھی کہا جاتا ہے۔ امیر خسرو کی ذہانت کا یہ عالم تھا کہ بڑی تیزی سے اور بہت کم وقت میں کئی غزلیں نہ صرف لکھ لیتے بلکہ ان کی موسیقی بھی ترتیب دے دیتے، جسے لڑکیاں رات کو روز جلال الدین خلجی کے سامنے گاتی تھیں۔ جلال الدین خلجی نے انہیں یعنی امیر خسرو کو 40-45 سال کی عمر میں امیر کا خطاب دیا۔ اس کے علاوہ انہیں مصحف داری کی خدمت بھی تفویض کی، یعنی قرآن مجید رکھنے کی ذمہ داری۔ جو چاشنی، شیرینی، سوز و گداز، تراکیب کی بندش، سلاست و روانی، فصاحت و بلاغت، طہارت و پاکیزگی آپ کے کلام میں موجود ہے، وہ متقدمین مثلاً عرفی، نظیری اور سعدی کے ہاں بھی نہیں پائی جاتی۔ امیر خسرو اردو کے امیر کارواں بھی ہیں۔ آپ کا ایک شعر عرض کیا ہے: خسرو دریا پریم کا الٹی واکی دھار، خسرو دریا پریم کا الٹی واکی دھار، جو تیرا سو ڈوب گیا، جو ڈوبا سو پار۔ امیر خسرو کی وفات 1325 میں ہوئی۔ امیر خسرو کی تصانیف کی تعداد 100 سے زائد بتائی جاتی ہیں۔ حافظ محمود شیرانی نے ان کی تصانیف کی تعداد 99 بتائی ہیں، لیکن ان میں سے صرف 28 تصانیف دستیاب ہیں۔ تحفۃ الصغر 1271 میں ان کا پہلا دیوان منظر عام پر آیا۔ وسط الحیات یہ ان کا دوسرا دیوان ہے جو کہ 1279 میں منظر عام پر آیا۔ غرۃ الکمال یہ ان کا تیسرا دیوان ہے جو کہ 1294 میں سامنے آیا۔ قرن السعدین یہ ان کی پہلی مثنوی ہے جو کہ 1288 میں تخلیق دی گئی۔ مفتاح الفتوح یہ ان کی دوسری مثنوی ہے جو کہ 1290 میں سامنے آئی۔ مثنوی دول رانی و خضر خان یہ ان کی تیسری مثنوی ہے، یہ عشقیہ مثنوی ہے اور یہ 1315 میں منظر عام پر آئی۔ نوح سپہر یہ ان کی چوتھی مثنوی ہے جو کہ 1316 میں سامنے آئی۔ خمسۂ نظامی یہ 5 رومانی داستانوں کا مجموعہ ہے جن میں لیلا مجنوں، شیریں فرہاد، ہشت بہشت، مطلع الانوار اور آئینہ سکندری۔ تغلق نامہ یہ ان کی نثری تصنیف ہے اور یہ غیاث الدین تغلق کے بارے میں 1321 میں انہوں نے تخلیق دی۔ جواہر خسروی یہ ان کا ہندی دیوان ہے۔ افضل الفوائد یہ اپنے مرشد نظام الدین اولیاء کے ملفوظات انہوں نے لکھے ہیں اس میں۔ آخر میں ان کا ایک شعر عرض کیا ہے: گوری سووے سیج پہ اور مکھ پہ ڈارے کیس، گوری سووے سیج پہ اور مکھ پہ ڈارے کیس، چل خسرو گھر آپ نے سانج بھئی چوں دیس۔